نام محمد عبداللہ ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کو پرکھنے کا طریقہ سکھایا جو ہم میں سے کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو پرکھنے کے لیے اس ظاہری سراپے سے پر کبھی نہ جاننا، اس کے اچھے لباس اور عمدہ شان و شوکت کو دیکھ کر کوئی رائے نہ بنانا، بلکہ اگر چیک کرنا ہو، پرکھنا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس میں 3 باتوں کو دیکھنا، اس 3 باتوں کو نوٹ کرنا، تمہیں صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص کا کردار کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شخص کا صحیح پتہ چل جائے گا۔ دوستو، آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی کسی بندے کو چیک کرنے کا صحیح فارمولہ ہے۔ دیکھنے میں کوئی آدمی کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، باتیں بھی بڑی میٹھی کرتا ہے، لمبے لیکچر دیتا ہے، سارا کچھ صحیح ہے اس میں، لیکن آپ اسے پیسے دے کر چیک کر لیں، اس کے ساتھ کوئی کاروبار کر کے دیکھیں، آپ کو اس کی صحیح اصلیت پتہ چل جائے گی۔ سارا کردار آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ آپ سے بندہ پیسے لے کر ایسے غائب ہو جائے گا کہ آپ اسے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ یہ بالکل ہی صحیح پرفیکٹ فارمولہ ہے جو آج بھی کام کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے کو پہچاننے کے لیے اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو۔ اگر جو آدمی لین دین میں کھرا ہے، کاروباری معاملات میں ٹھیک ہے، ایک پیسے کا حساب رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ پڑوسی سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ پڑوسی آپ کے بڑے سے بڑے رازوں سے واقف ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ باہر جب بندہ نکلتا ہے تو بڑا تیار شیار ہو کر نکلتا ہے، بن ٹھن خوشبو لگا کر، لیکن گھر کے اندر کیسے رہتا ہے یہ پڑوس میں رہنے والے کو صحیح پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بڑی سخت وعید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی ہے کہ مجھے گمان ہے کہ شاید پڑوسی وارث بھی بنا لیا جائے گا۔ تو جو انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے وہ ایک اچھا انسان۔ جس بندے سے اس کے پڑوسی خوش ہو گئے تو یہ بات اس شخص کی پہچان کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس کو اچھے بندوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر ایک شخص کو پرکھنا ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اس کی ساری شخصیت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ دوستو، سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں اچھے لوگ کھل جاتے ہیں، کیونکہ جو سگریٹ پینے کا عادی ہوتا ہے وہ چند گھنٹے تو آپ کے ساتھ یوں ہی بیٹھا رہے گا، لیکن جب 4 سے 5 گھنٹے گزر جائیں گے تو وہ اپنی عادت آپ سے چھپا نہیں پائے گا۔ ایک بندہ اگر
دیندار ہے، نمازی آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ سفر کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کے ٹائم پر وہ رکے گا، نماز پڑھے گا، آپ دیکھ لو گے کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتا ہے، رات کو سوتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، وہ بولتا کیسے ہے، کھاتا پیتا کیا ہے۔ سفر کے دوران انسان کے لیے دوسروں سے اپنی اصلیت چھپانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو جانیں، اور اگر زندگی میں کسی کو بھی پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں سے اس کو پرکھیں۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ تینوں باتیں بالکل صحیح ہیں، آج کے دور میں ویلڈ ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی شخص کے ساتھ کبھی لین دین نہیں کیا، یا آپ کبھی اس کے پڑوسی نہیں رہے، یا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ سفر نہیں کیا، تو اس شخص کے بارے میں کبھی رائے نہ دیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔